کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہے مشکل کشا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوالٹیز عطا فرمائی ہیں. ہم ایک دوسرے سے بھی مدد مانگتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے مومن مرد عورت ایک دوسرے کی مددگار ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہیں، اور ملائکہ مددگار ہیں، اور ایمان والے ایک دوسرے کی مددگار ہیں، سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں. دوسرا ان کو حضرت علی علیہ السلام کو مشکل کشا کا لقب بھی عمر اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا کہ مشکل کشا ہے. اور مشکل کشائی ہم بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا. ہم لوگ کوئی آ جائے کہ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ کسی کوئی مشکل حل کر دے مشکل کشا آسانی کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ دینے والا ہاتھ ہے، لینے والا ہاتھ نہیں. کوئی آتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مشکل کو حل کر دیا جائے. تو ہم لوگوں کا کیا مقابلہ اور ان کا کیا مقابلہ؟ وہ کس لیول کی مشکل کشائی کرتے ہیں؟ وہ اس لیول کی مشکل کشائی کرتے ہیں کہ وہاں پر انسان کو دوزخ کی بجائے جنت مل جاتی ہے. وہ اس حد تک جا کے مشکل کشائی کرتے ہیں. تو بعض لوگ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ علی علیہ السلام کو مشکل کشا کہتے ہیں. وہ خود تو مشکل ٹال نہیں سکے، تو انہوں نے جان بوجھ کر مشکل نہیں ٹالی. وہ کہتے وہی جو کل ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، کیا کبھی بچپن سے پتا تھا کہ یہ واقعات ہوں گے؟ نہ والدہ نے کہا حضرت فاطمہ زہرا تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ یہ مشکل ٹل جائے. نہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا. وہ خود وہ ہستیاں تھیں کہ وہ اگر دعا مانگ لیتی تو پوری ہو جاتی. کسی نے نہیں کہا کہ یہ دعا پوری ہو اور یہ مشکل ٹل جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رضا سمجھ کے، اور اس میں وہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جام نوش کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس بات کا تقاضا ہی نہیں کیا. تو اس میں جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ انسان اتنا چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی شان میں جو کچھ کہا جاتا ہے ابھی تو زندہ ہے، زبان سے جو چاہے کہہ سکتا ہے. یہی زبان چیزیں تو ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور وہ ریکارڈنگز تو وہاں اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، نامہ اعمال دے دیا جائے گا کس کس کے لیے کیا کیا تھا. وہ عام ہستیاں نہیں ہیں جن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ عام ہستیاں ہیں. انہوں نے جنت دلوانی تھی، آپ ابھی کو ناراض کر. تو اسی لیے لکھا ہوا خود مشکل کشا تھے، خود ہی لوگوں کی مشکلیں حل کرتے تھے. لیکن یہاں انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے دکھایا اور صبر و رضا کے پیکر بنے گئے کہ جب مشکل آ جائے، جب اللہ کی رضا آ جائے تو اپنے آپ کو صبر کے ساتھ چلانا ہے. پھر جو ہے آیا استقامت میں کوئی جنبش نہ آئے، بالکل صبر کے پہاڑ نہ جائے. یہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے. اور آج کے دور میں اگر امام حسین اسلام کی سیرت پڑھا دی جائے، کربلا کے واقعات سنا دی جائیں، ان پاک بیویوں نے کچھ بھی یعنی اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں کی. خودکشی کا کیس آ گیا اسامہ، یہ سب کچھ دیکھ کے تو آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا خودکشی کر بیٹھتا. یعنی یہی ہوتا ہے نا، پیسے نہیں سے کھانے پینے کے، ٹھیک ہے وہ ان کے حالات خود بہتر جانتے ہیں، ہم کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ جو اس وقت حکومت میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر یہ خون آتا ہے، اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی، بچوں کو مار ڈالا، جو کہ اللہ تعالیٰ سے معاف کرے بیچارہ کس حالت سے گزر رہا تھا. لیکن لوگ خودکشی کے ریٹ کم ہو جائیں اگر یہ ساری چیزیں ان کو بتانی شروع کی جائے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے نا گزارا کس طرح کیا جائے. رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے، ہمارا وہ بغدا نہیں ہے. ثبات ہمت کا استعارہ حسین اب نام ہے تمہارا. ثبات ہمت
گزارا کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے، رہے وفا میں کٹا دیا سر، وہ محو سجدہ کہ زیر خنجر، رہے وفا میں کٹا دیا سر، وہ محو سجدہ کہ زیر خنجر، امام عالی مقام